اظہر صدیق صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. بلاول صاحب نے ریپیٹ کیا اپنے نیریٹو کو, اپنے آئیڈیا کو, کہ آپ ہمیں سیلز ٹیکس آن گڈ صوبوں کو کلیکٹ کرنے دیں, ہم آپ کو زیادہ پیسے کلیکٹ کر کے دیں گے, آپ کو این ایف سی میں صوبوں کو ایسا کم نہیں کرنا پڑے گا. لیکن یہ بات کئی بار بلاول صاحب کہہ چکے ہیں, آج ایوان صدر کی تقریب میں انہوں نے کہی ہے, بٹ یٹ لگ نہیں رہا کہ شہباز شریف کے کانوں تک یہ باتیں پہنچ رہی ہیں. پیپلز پارٹی اور پی ایم این ایل ایسے لگتا ہے کہ بہت قریب ہیں لیکن پھر بھی بہت دور ہیں. آپ کی رائے حضور؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں بات تو سچ ہے مگر ہے رسوائی کی. ایک بڑے ادب سے بات عرض کروں, پچھلے 3.5 سال یا 4 سال کے اندر یا پنجاب کے اندر شہباز شریف کی یعنی کوئی اچھا ملازم ہونا یا اچھا تابعدار ہونا سے یہ نہیں ہے کہ آپ ایڈمنسٹریٹر بہتر ہیں, آپ چیزوں کو آسان طریقے سے سیٹل کر سکتے ہیں. کوئی ایک کیس میری نظر میں تو کوئی کیس نہیں. اور دیکھیں میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں, میں تو بڑے عرصے سے یعنی میں باوجود کہ میں پاکستان تحریک انصاف کو فار دا ٹائمنگ ایک طرف رکھتا ہوں, یہاں اگر بلاول بھٹو ہوتے تو ان کی سمجھ بوجھ بہت بہتر ہو رہی تھی اور وزیر اعظم کے طور پر انہوں نے بہت اچھا پرفارم کرنا تھا. دیکھیں میں وداؤٹ پریجڈس میں ایک انڈیپینڈنٹ آپ کے سامنے رکھا, مجھے پاکستان تحریک انصاف کو فار دا ٹائمنگ ایک طرف رکھ کے بات کرنی ہے مجھے. اور میں کئی معاملات میں دیکھیں ان کی جمہوری سوچ اور خارجہ امور پہ اوپر بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا. لیکن اور یہ دیکھیں ایک بڑے, میں ابھی آج ہی بیٹھ کے ڈیٹا دے رہا, کبھی ہم نے سوچا ہے اس بات کو کہ ہم نے پیٹرولیم کے اوپر جب جی ایس ٹی کی بڑی لڑائی لڑی, میں نے کوٹوں کے اوپر میں آ کے آیا کہ پیٹرولیم کی قیمتوں کے حوالے سے, تو انہوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ پیٹرولیم پہ ٹیکس, سیل ٹیکس کی بجائے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کیوں لگا رہے ہیں پیٹرول؟ اس لیے کہ وہ صوبوں کو نہیں دینا پڑتا. اب بات اتنی ہے اگر پاکستان میں رہ رہے ہیں, اگر 18ویں ترمیم آپ نے بنا لی ہے تو صوبوں کا حق ہے, رائٹ ہے ان کا. اور یہ دکھ اور افسوس ہے کہ یہ 26ویں 27ویں ترمیم کے وقت اگر پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی تو بہت کچھ کر سکتی تھی, نہیں کر سکی. وہ مجبور ہے نا, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ 26ویں ترمیم کہاں سے آئی ہے, 27ویں ترمیم کہاں سے آئی ہے. چند لوگوں نے فائدہ لے لیے, چند لوگوں نے مفادات بنا لیے, لیکن آپ نے ملک کے لیے کیا مسائل پیدا کیے, کبھی یہ ذرا سوچئے گا. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیوں ہے؟ دیکھیے وہ وجہ کیا ہے, ان کی پوری توجہ اس طرف ہے نہیں, نہ ان کے پاس کوئی اتنے ایکسپرٹ ہیں, ایکسپورٹ کر کے اپنا امپورٹ کر کے وزیر خزانہ رکھے ہوئے ہیں. لیکن کبھی غور تو کریں کہ آپ کے پاس اتنی انٹیلیجنس, ہمیں کہہ رہے ہیں نا, ہمیں آگے کہتے ہیں کہ مساق معیشت کر لے, تمہارے پاس ہے ہی کچھ نہیں, تم سے مساق معیشت کیا کریں آپ سے, آپ کے پاس ہے کیا کیا آپ نے 3.5 سال کے اندر؟ کبھی پوچھے عوام ان کے ساتھ بیٹھ کر. ویسے بھی ایسا تر جانا ہے, دن رہ گئے تھوڑے, شہباز شریف کے جانے کی تیاری چل رہی ہے, میں اپریل سے کہہ رہا ہوں, اور یہ جون تک یہ چلا. آپ نہ بولے گا کسی ونڈر بوائے کی تلاش ہے؟ میں کوئی ونڈر بوائے, میں یقین ہی نہیں کرتا کسی ونڈر بوائے پہ. کون سا ونڈر بوائے یہاں کوئی ونڈر بوائے نہیں ہے. سیاسی جماعتوں نے تباہی و بربادی خود اپنے پاؤں پہ کلاڑے مار کے یہ حالات ایسے پیدا کر دیے ہیں. بالکل آپ آج بھی چاہیں اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. اظہر صاحب, I'll start the next segment from you کیونکہ وہ خبر آپ سے زیادہ قریب بھی ہے. بلاول صاحب نے جو آج ایوان صدر میں بات کی ہے بہت انہوں نے مناسب بات کی. کوئی شک نہیں کہ صوبے ٹیکس کلیکشن کے پروسیس میں وفاق کو, ایف بی آر کو آؤٹ پرفارم کر رہے ہیں. بلاول صاحب کہتے ہیں کہ صوبوں کو ٹارگٹ دیا جائے, ہم وہ ٹارگٹ اچیو کر لیں گے, ہم نے زیادہ اچیو کیا تو صوبوں کے لیے انسینٹیو ہوگا. میں حیران اس بات پہ ہوں شاہدہ صاحبہ کہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے نون لیگ کی حکومت ہے وفاق میں, اور پھر بھی اتنا جائز مطالبہ منوانے کے لیے بلاول صاحب بار بار دہرا رہے ہیں اپنے بیانیے کو, اپنے نیریٹو کو, اپنے آئیڈیا کو. Isn't that sad, madam? بہت شکریہ طلحہ محمود صاحب, آپ نے پروگرام میں لیا. اور بالکل بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ ایک ملک کی سب سے بڑی سیاسی جمہوری پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, یہ نسل در نسل آج دیکھیں کہ 3rd جنریشن اور 4th جنریشن جو ہے اس میں شامل ہے. اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اصولوں کی سیاست کی ہے, پاکستان کی سیاست کی ہے, وفاق کی سیاست کی ہے, اور پاکستان کے عوام کے مسائل کو حل کرنے کی سیاست کی. اور آپ نے دیکھا کہ ہمیں کتنے ہی تحفظات ہوں, 2013 ہو, 18 ہو, 22 4 ہو, لیکن 23 ہو, ہم نے ہمیشہ
कोशिश की कि जमहूरियत डिरेल ना हो, जमहूरी तसलसल चले और कितने ही तहफ़्फ़ुज़ात हों उसके बावजूद। और इसके अलावा जब हमारी 2008 to 13 एक गवर्नमेंट थी तो उसमें आपने देखा कि हमने तारीख साज इक़दामात किए, लेजिस्लेशन की, अमेंडमेंट की, 18th अमेंडमेंट, जिसमें सूबों को खुद मुख्तारी मिली, NFC अवार्ड मिला, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ख्वाब था उसको हमने पूरा किया। अब मेरे सवाल पे आ जाए जिस तरीके से वो मैडम सब प्लीज। दिखाया। अब मैं आपके सवाल की तरफ आ रही हूँ कि बिल्कुल इस वक्त अगर विफाक में हुकूमत है और PMLN अगर हुकूमत कर रही है तो पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से कर रही है, क्योंकि आपको मालूम है कि जब ये गवर्नमेंट आई और मईशत को जो खतरात लाहक थे उस वक्त पाकिस्तान की मईशत को बचाने के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए पीपल्स पार्टी ने साथ दिया और एक असूली मौक़िफ़ पर हम कायम रहे। हमने कैबिनेट का पार्ट नहीं बने, हमने कोई जिस तरह कहा जाता है कि जी वजारतों के मजे ले रहे हैं, ये है, ये प्रिविलेज, वो सब चीज का हिस्सा नहीं बने, लेकिन मुल्क को बेहतरीन राह पर गामजन करने के लिए, तरक्की की राह पे गामजन करने के लिए हमने किया। और जहां जहां विफाक PMLN की गवर्नमेंट ने हर्डल्स क्रिएट की, पीपल्स पार्टी सरापा एहतजाज हुई, चाहे कैनाल इशू हुआ। अभी आपने अभी 2 दिन पहले देखा कि किस तरीके से हुकूमत एक ऑर्डिनेंस लाई और हुकूमत को पसपाई इख्तियार करनी पड़ी। इसी तरह टैक्स कलेक्शन जब सूबे ज्यादा बेहतर अंदाज में कर सकते हैं तो विफाक को इस पे तवज्जो देनी चाहिए, गौर करना चाहिए। बेहतरीन इकदाम है कि जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ले रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि बिलावल साहब शहबाज शरीफ साहब को राजी क्यों नहीं कर पा रहे? तला साहब, बिल्कुल चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब को भी राजी करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह कर लेंगे। जिस तरह हमने अपने दीगर मुतालबात पर इम्प्लीमेंटेशन करवाया तो हुकूमत को हम इस बात पर मजबूर करेंगे कि टैक्स कलेक्शन जो है वो सूबों को दिया जाए और ये काम भी इंशाल्लाह जल्द हो जाएगा। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सर बिलावल साहब का आइडिया कोई रॉकेट साइंस नहीं पड़ा, क्रिस्टल क्लियर है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इम्प्लीमेंटेबल है। ऑलरेडी प्रोविंसेस बहुत सारे मुख्तलिफ टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं, ये भी कलेक्ट करके देंगे, आपकी कलेक्शन बेहतर होगी, मुल्क के कौमी खजाने को फायदा होगा। ये ट्रस्ट डेफिसिट क्यों है? क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी अपने जायज मुतालबात भी मौजूदा हुकूमत से मनवाने में नाकाम है? अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया तला साहब, आपने मुझे मदऊ किया। देखें, जहां तक ताल्लुक है आज की उनकी जो एक सेमिनार था, पहली बात यह है कि इसका वेन्यू सदर हाउस क्यों रखा गया, ये बड़ा अहमियत की बात है। वो सिंध हाउस भी है वहां मौजूद, वहां भी रखा जा सकता था। दूसरी जानिब जो है ये वहां कराची में होता तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि मुराद अली शाह साहब की हुकूमत वहां मौजूद है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत मौजूद है, तो बेहतर तो वेन्यू कराची था, क्योंकि पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल हब है वो तो कराची है, जहां 65% इकॉनमी बैठी हुई है। तीसरी जानिब जो है उसके अंदर गैर मुल्की सुफरा वो वहां क्या कर रहे थे, जिसके अंदर इटालियन सफीर जो थी वो बड़ी वाज़े थी, अमेरिकन जो इस टाइम पे नाज़िमुल अमूर हैं नेटली बेकर वो वहां मौजूद थी, इसी तरीके से दीगर यूरोपियन ममालिक के और अरब ममालिक के सुफरा बैठे थे।